یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ سورۃ البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ انہیں علیحدہ کر دیا جاتا یا باز آ جاتے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے، کوئی بین چیز آئے، کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے، شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پر ہیں۔ اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بین ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کاٹا نہیں جا سکتا، انہیں اپنے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ منفک جو ہے یہ دونوں طریقے سے معنی دے گا۔ اب قابل غور کیا بات ہے، وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور وہ فیہا، ان اوراق میں کیا ہے؟ بڑی مضبوط کتابیں لکھی ہوئی ہیں، احکام ہیں اللہ کے۔ کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا آیا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بینہ اب ہو گئی، اب بات واضح ہو گئی، اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا تھا ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتہ۔ تو یہ جو ہے رسول جب تلاوت کرتا ہے، گویا کہ رسول اور کتاب مل کر بینہ بنے، اللہ کی کتاب اس کا معلم رسول مل کر بینہ بنے۔ اس اعتبار سے بینہ اور ذکرہ کی جو تعبیر ہوئی ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہوئی ہے سورہ بینہ میں اور سورہ طلاق میں، وہ بہت اہم ہے۔ اب فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں، یہ جو بٹ گئے، یہ کوئی نصارہ بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، پھر نصارہ میں نہ معلوم کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے، یہ سارا تفرقہ ہوا کب؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، گویا کہ اس کے اب جرم کی وہ پورے طور پر اس کی سزا کے سزاوار ہو چکے۔ وما امروا، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پڑھا تھا بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ زمر میں، وہ پھر آ گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں، پرستش کریں اللہ کی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کام اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے۔ کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہے، تو یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی۔ یہ تو وہ بات ہو گئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دنیا کی رسوائی تو آج ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ 1.5 ارب انسان، 1.25 ارب تو کم سے کم ہے، 120-130 کروڑ سے کم نہیں آج مسلمان، عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ عالمی معاملات میں وی ہیو نو سے، کسٹمی پرست کے بھیا کس تھی، ہماری پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں، کہیں اور سے ہمارے بجٹ کے لیے انسٹرکشن کہیں اور سے آتی ہیں، اور تو اور بات ہے۔ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی، ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیصر والا قیصر کو دو، خدا والا خدا کو دو، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اس کے علاوہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ بندگی اور شے ہو گئی، نماز اور زکوٰۃ علیحدہ شے ہو گئی۔ بندگی تو اطاعت ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس بندگی کے حقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز دی گئی آپ کو، تاکہ آپ یاد تو کرتے رہیں، اللہ کو یاد تو کرتے رہیں، تاکہ وہ جو عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین دن میں 5 مرتبہ تازہ ہو جائے۔ اس کو حفیظ نے کہا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقیش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبین تازہ کریں۔
یہ جو ہے اس کے اوپر دھندلے ہو گئے نقوش بندگی. نماز پڑھو تاکہ بندگی کا رس پھر اور چمک اٹھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی مرتبہ دہراؤ گے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں تو تم اپنے عہد کو تازہ کر رہے ہو. اور زکوٰۃ دو. وذالک الدین القیمہ یہی ہے سیدھا دین ہمیشہ کا دین. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے یہود النصارہ والمشرکین خواہ وہ مشرکین میں سے تھے. فی نار جہنم خالدین فیہا وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ یہ یقیناً بدترین خلائق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اولئک ہم خیر البریہ یہ بہترین خلائق ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات رہنے والے باغات ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش. یہ مقام اور ایک سورہ تغابن جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے وہ بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا. دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدین فیہا آیا ہے اور جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا تو یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہے. ویسے جہنم کے لیے بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ابدا بھی آیا ہے اور پھر سارا کچھ لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو تو یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانچہ اسی بنیاد پر امت کے دو بڑی عظیم شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے ایک وقت میں آ کے کھوکھلی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی. یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے کہ جن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا معدوم ہو جائیں گے جیسے حیوانات معدوم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو جیسے بھٹی میں چڑھا کر دھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے ایسے ہی وہ ان کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہیں آپ مجھے میرے خلاف کوئی فتوی نہ آپ کروا دیں. لیکن یہ ہے کہ دو افراد ہیں جو بہت عظیم ہیں. ایک تو یہ کہ جو یوں سمجھیے کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں صوفیہ میں بہت چوٹی کی شخصیت محی الدین ابن عربی. دوسرے وہ شخص کہ جو ہر اعتبار سے محی الدین ابن عربی سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں بہت شدید اختلاف امام ابن تیمیہ. اور جو یوں سمجھیے کہ سلفی جو المسلک جو لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کے نزدیک سب سے بڑے امام جو ہیں سب سے بڑے عالم وہ امام ابن تیمیہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان کی رائے بھی یہی ہے. تو دو عظیم اشخاص کا اس پر متفق ہو جانا متفق گردید رائے بو علی بارائے من تو یہ وہ یقیناً جو ہے اس قابل تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ ذکر بتا دوں. رضی اللہ عنہم یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے. ذالک لمن خشی ربہ یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا